الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے شرک کے فتوے میں نجدیوں کی تیسری خیانت اور سب سے بڑی خیانت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز جمعۃ المبارک 23 دسمبر 2022 عیسوی اور 28 جمادی الاول 1444 ہجری کا دن ہے۔ شرک کے عنوان پر جو باتیں پچھلے پروگراموں میں دوست احباب سن چکے، ان کا ایک مختصر خلاصہ پھر سے سن لیں کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 میں سے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس بنیاد پر، اس آیت کی بنیاد پر نجدیوں نے شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دیا، اور پھر یہی آیت، یہی الفاظ دوبارہ دہرائے گئے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 میں۔ ایگزیکٹلی پہلا حصہ دونوں آیتوں کا سیم ہے، ملتا جلتا ہے۔ وہاں پہ بھی یہی ارشاد ہوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ پھر دیگر آیات سے، دیگر احادیث سے یہ ہم سب مانتے ہیں کہ شرک کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، شرک سے بچنا چاہیے۔ شرک خواہ وہ بچھڑے کی پوجا ہو، خواہ وہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہو، خواہ وہ پتھروں کی پوجا ہو، سورج کی پوجا ہو، کسی بھی غیر اللہ کی پوجا، شرک، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن وہابیوں نے، نجدیوں نے جو یہ فتویٰ دیا اور انہوں نے یہ انٹرپریٹیشن کی، یہ تعویل اور یہ تشریح کی کہ جی شرک ناقابل معافی جرم ہے، تو وہابیوں کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ شرک کے کبیرہ گناہ ہونے سے انکار نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے یہ کہا، یہ فتویٰ دیا کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، یہ ان کا عقیدہ، یہ ان کا دعویٰ باطل ہے، غلط ہے۔ پچھلے پروگراموں کو آپ سن لیجئے گا، آج ہم اگلی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے ان کا دعویٰ باطل اس طرح بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں بت پوجنے والوں کو تعلیم و تربیت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضور کا 13 سال مکہ میں یہ تعلیم جاری رکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ شرک کی معافی ممکن ہے، جبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں خرچ کیے۔ دوسری بات کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ کی جو آیتیں ہیں، یہ کس پیرائے میں نازل ہوئیں، یہ پچھلے پروگراموں میں بتا دیا گیا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 میں ذکر ہے کما لعنا اصحاب السبت، کہ یہ ہفتہ والوں پر لعنت کا ذکر تھا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ہفتہ والوں کی لعنت کا ذکر اور وہ سیاق و سباق اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ کو اٹھا کے جمعۃ المبارک والوں پر چسپاں کر دیا، یہ خیانت تھی۔ دوسری خیانت یہ تھی ان کی کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 میں سے انہوں نے یہ اخذ کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور یہ حصہ بھول گئے سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 کا کہ ان یدعون من دونہ الا اناسا، اناسا مؤنث چیزوں کا ذکر ہے، تو مؤنث چیزوں میں کالی ماتا بھی ہے، مؤنث چیزوں میں سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر بھی ہے۔ تو انہوں نے اس گروہ کو تو چھوڑ دیا، بلکہ گروہوں کو چھوڑ دیا، اور سارا انہوں نے جو اپنا غصہ اور اپنا یعنی قتل و قتال کا سلسلہ کس پہ نکالا؟ مسلمانوں پہ، جمعۃ المبارک والوں پہ۔ تو یہ دو خیانتیں پچھلے پروگراموں میں بیان ہو چکی، آج ان کی آپ تیسری خیانت کا ذکر سنیں کہ اگر نجدیوں کے اس دعوے کو مان لیا جائے، ایک منٹ کے لیے فرض کر لیا جائے کہ شرک کی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آج یہ 2022 عیسوی میں 1444 ہجری میں غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو کلمہ کیوں پڑھاتے ہیں، مسلمان کیوں بناتے ہیں؟ اگر ایک ہندو بت پوجنے والا مشرک تھا تو آج اگر وہ مسلمان ہو سکتا ہے
تو یہ پھر نجدی اس کو مسلمان کیوں بناتے ہیں؟ تو لہٰذا ان کا اپنا عمل ان کے اپنے دعوے کی نفی ہے، بطلان ہے، رد ہے، یعنی ان کے اپنے قول و فعل میں تضاد ہے، اور اسی بات کو دجل کہتے ہیں۔ قول و فعل کے تضاد کو ہی دجل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دجل کی یہ بھی ایک مثال ہے۔ وہ جو المسیح الدجال ہے اس پہ الگ بھی پروگرام ہو چکے، آئندہ بھی کریں گے۔ فی الوقت آپ یہ دیکھیں کہ دجل جھوٹ کو کہتے ہیں، اور جھوٹ کی بدترین شکل کیا ہوتی ہے کہ انسان کے اپنے قول و فعل میں تضاد ہو۔ تو اگر یہ آج نجدی 2022 عیسوی میں ایک بت پوجنے والے مشرک کو مسلمان بناتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں، اور تبلیغی پلیٹ فارم سے یا دیگر سعودی پلیٹ فارم سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم تو لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہونا ایک مشرک کے لیے آج بھی ممکن ہے۔ تو آپ کا خود کا عمل اور آپ کا خود کا عقیدہ، یہ دونوں ایک دوسرے کا رد ہو گئے، متضاد ہو گئے، دونوں میں فرق آ گیا، ایک مشرق کو چلا گیا، ایک مغرب کو چلا گیا۔ دوسری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں تبلیغ جاری رکھی، اور مکہ میں کیا تھا؟ خانہ کعبہ کے احاطے میں 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ اسی طرح یہ نجدی جو ہے نا وہ عیسائیوں اور وہابیوں کے ساتھ تو دوستی لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے متعلق کہ یہ سورۃ النساء کی آیت 48 اور 116 کا پیرایا بنتا تھا، ٹھیک ہے، سیاق و سباق بنتا تھا، ان کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ ان کو ابراہم اکارڈ یعنی ابراہیمی معاہدے کرنے تو یاد آ گئے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطہ عرب کے بڑے بڑے جو حکمران ہیں، بحرین ہو گیا، دبئی والے ہو گئے، یہ سعودیہ والے ہو گئے، یہ دیگر جو لوگ ہیں، یہ کس طرح ڈھکے چھپے اور کھلے عام اسرائیل کے ساتھ اور اسرائیل کے محافظوں کے ساتھ دوستیاں لگائے ہوئے ہیں، محض کاروبار اور تجارت اور جناب ڈالرز کے نام پہ، اور مال و دولت کے نام پہ۔ تو ان کی اب آپ اصل حقیقت سنیں کہ دراصل یہ نجدی عقیدہ یہ تو سلسلہ نبوت ہی کا انکار ہے۔ یہ کیسے انکار ہے؟ آپ یوں سمجھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بھی بت توڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بت توڑے۔ حضرت ابراہیم بھی اپنے یعنی ظاہری زمانے میں 2 قبلوں میں نماز پڑھتے پڑھاتے رہے، مسجد الاقصی شریف میں بھی اور خانہ کعبہ مسجد الحرام میں بھی یعنی مکہ شریف میں بھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ شریف میں نماز پڑھائی، خانہ کعبہ میں امامت فرمائی، اور مسجد الاقصی شریف میں بھی امامت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممتاز ہونا اور یعنی بلند و بالا شان والا ہونا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دونوں قبلوں میں امامت کرتے رہے، ٹھیک ہے، دونوں قبلوں میں امامت کی، انہوں نے دونوں قبلوں میں نماز پڑھائی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، ان کا یعنی امتیاز یہ ہے، ان کی یعنی ایسی ایک کیا کہہ لیں خصائص الکبریٰ میں سے بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں صحابہ کی امامت فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الاقصی شریف میں انبیاء کی امامت فرمائی، اور پھر واقعہ معراج میں بیت المعمور جو تیسرا قبلہ ہے وہاں بھی فرشتوں کی امامت فرمائی۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی تو شانیں ہی ایسی ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں تو زندگی ختم ہو جائے، نعتیں ختم نہ ہوں۔ آئیے آپ پھر شرک کے موضوع پہ آ جائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو بت توڑے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے بت توڑنے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بت توڑنے پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں انبیاء علیہم السلام بت شکن ہیں، بت توڑنے والے ہیں۔ تو پھر آج ان کا نام لینے والے بتوں کے پجاریوں سے دوستی کیوں لگاتے ہیں؟ نریندر مودی سے، بھارت سے، ہندوستان کے حکمرانوں سے، اسی طرح بچھڑے کے پجاریوں سے، اسی طرح کالی ماتا کے پجاریوں سے دوستی کیوں لگاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر آ جائیے کہ اگر آپ نجدی دعویٰ یہ مان لیں کہ جی معاذ اللہ شرک کی معافی ممکن نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ نجدیوں نے، وہابیوں نے، دیوبندیوں نے دراصل اسلام کی بنیاد ہی کاٹنے کی کوشش کی اور سلسلہ نبوت ہی کا انکار کر دیا۔ وہ یوں
کہ جتنی بھی سابقہ امتیں تھیں ان میں مختلف طرح کے شرک کے معاملات جاری رہے. کسی میں بچھڑے کو پوجا گیا، کسی میں سورج کو پوجا گیا، کسی میں بتوں کو پوجا گیا. ٹھیک ہے، اور ہر ایک نبی نے اپنی امت کو آ کے شرک سے منع کیا، ان کو سمجھایا کہ باز آ جاؤ، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، نہیں باز آؤ گے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. اب ظاہر ہے کہ یہ جو جہنم میں ڈالنے والا معاملہ ہے وہ اس دنیا میں تو نہیں ہے. دنیا میں موت تو مسلمان کو بھی آئے گی، کافر کو بھی آئے گی، مشرک کو بھی آئے گی، منافق کو بھی آئے گی. موت تو ایک اور بحث ہے، ایک اور ٹاپک ہے، ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، اس پورے سارے سفر کا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا ایک نام ہے. ٹھیک ہے، خاتمے کا اور بالکل ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، منتقل ہونے کا نام ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونے کا نام ہے. تو بات یہ ہے کہ جب جہنم کی سزا سے ڈرایا سب نبیوں نے جب اپنی اپنی امتوں کو شرک سے بیزاری کا اظہار کر کے دکھایا، مشرکوں سے یہ بات کی کہ بھائی باز آ جاؤ، اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو یہ باتیں کب ہو رہی تھیں؟ جب نبی علیہ السلام وہ بھی زندہ ہیں، ظاہری حیات میں ہیں، اور ان کی جو بھی امت ہیں، جو بھی ان کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے، وہ زندہ ہیں اور تبلیغ و تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، نبی سمجھا رہے ہیں کہ بھئی باز آ جاؤ، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اور ان میں سے وہ بھی تھے جو کچھ مسلمان ہو گئے، اپنے اپنے دور کے نبی پہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا. تو اب اس ساری گفتگو کو یوں آپ سمیٹیں، یوں کوشش کریں سمجھنے کی کہ جب اگر وہابیوں کے عقیدے کو یہ مان لیا جائے کہ شرک کی معافی ممکن ہی نہیں تھی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پجاریوں کو سمجھاتے کیوں رہے؟ ٹھیک ہے، ابراہم ایکارڈ کرنے والے ذرا اپنی عقل سے تھوڑا سا سوچیں تو صحیح ہیں، تھوڑا سا تو اس انسانی عقل سے کام لیں کہ جو باتیں عقل کے احاطے میں آ سکتی ہیں کم از کم ان کو تو عقل کے احاطے میں لیں کہ اگر شرک کی معافی ممکن نہیں تھی تو سابقہ جو انبیاء علیہم السلام ہیں وہ اپنی امتوں کو پھر کیا سمجھاتے رہے جب شرک کی معافی ممکن نہیں تھی؟ گویا کہ شرک کی معافی سابقہ امتوں میں بھی ممکن تھی. ہاں، مس انٹرپریٹیشن کہاں پہ ہوئی؟ جہاں پہ غلط ترجمے اور غلط تشریح سے جو ہے نا غلط تعویلات گھڑ لی گئیں. مثلا یہی آیت آپ پھر سنیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آیت 116 میں سیم یہی الفاظ ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. وہاں پہ کہاں کس حوالے سے ذکر ہے؟ ان یدعون من دونہ الا اناسا، کالی ماتا کے پجاریوں کے حوالے سے، یا سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ماننے والوں کے حوالے سے جنہوں نے ان کو معاذ اللہ خدا کا درجہ دیا. تو بنی اسرائیل یا کالی ماتا یا ان کے حوالے سے جو آیات نازل ہوئیں اس پر بھی حقیقت یہ ہے کہ انبیاء نے سابقہ ادوار میں بھی ان قوموں کو یہ سمجھایا کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. ٹھیک ہے، وگرنہ اللہ جہنم میں ڈال دے گا. تو یہ باتیں تب تک تھیں جب وہ مشرک بھی زندہ تھے اور نبی بھی ان کو سمجھا رہے تھے. ہاں، جس بھی سابقہ امت میں جس بھی مشرک نے اپنے دور کے نبی پہ ایمان لے آیا، اپنے نبی کے نام کا کلمہ پڑھ لیا اور اپنے نبی کی بات بتانے پر آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، مان لیا، وہ مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا. اسی طرح آخری جو شریعت ہے، جو شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانی مثالیں بیان کر کے مکہ والوں کو اور عرب والوں کو یہ سمجھایا، یہ بتایا کہ بھئی یہ شرک بڑا گناہ ہے، باز آ جاؤ. تو ان میں سے جس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اتنی ساری تمہید کا، اتنی ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اگر نجدیوں کا یہ عقیدہ مان لیا جائے کہ جی شرک کی معافی ممکن نہیں ہے تو پھر تو اسلام کی بنیاد ہی کٹ گئی ہے، یعنی انہوں نے سلسلہ نبوت ہی کا انکار کر دیا. نجدیوں کا یہ عقیدہ کہ شرک کی معافی نہیں ہے، یہ تو پھر آپ نے تمام سلسلہ نبوت کا ہی انکار کر دیا. یعنی وہابی، دیوبندی،
سعودیہ کے آل سعود، سعودیہ کے ابن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار، یہ تو پھر سلسلہ نبوت کے منکر ٹھہرے، کیونکہ سابقہ نبیوں نے بھی آ کے شرک کے خلاف ہی تو سمجھایا تھا۔ سب نبیوں نے شرک کے خلاف اور اللہ کی وحدانیت ہی کا سبق دیا تھا۔ یعنی شرک کے متعلق نجدی عقیدہ دراصل سلسلہ نبوت کا انکار ہے اور ختم نبوت کا بھی انکار ہے، کیونکہ آخری نبی تو وہ رحمت للعالمین ہے کہ جن کی ذات سے، جن کی ذات پر ایمان لانے سے، جن کی اطاعت کرنے سے، جن کی محبت سے، ٹھیک ہے، جن کے سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور ایسا راضی ہوتا ہے کہ شرک جیسے بڑے گناہ کی بھی معافی دے دیتا ہے، کیونکہ اسی پیرائے میں فرمایا گیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور پھر ایک اور جگہ ایک آیت میں، سورۃ الانبیاء کی آیت میں یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ جس رحمت سے مایوس نہیں ہونا وہ رحمت ہے کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت و پہچان اور ان کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ تو شرک جیسے گناہ کو بھی دھو دیتا ہے، بندے کو پاک صاف کر دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معتبر بنا دیتا ہے، جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ وگرنہ اگر نجدی عقیدے پہ کوئی شخص جانتے بوجھتے اڑ جائے کہ نہیں جی شرک کی معافی ممکن نہیں ہے، تو پھر میرے دوستوں، میرے بچوں، آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر یہ عقیدہ تمام نبیوں کی اس تبلیغ کا انکار ہے، سلسلہ نبوت کا انکار ہے، اور در حقیقت عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ لہٰذا خبردار ہو جاؤ، سمجھ جاؤ، خود سوچو سمجھو، قرآن پاک پڑھو، اپنے پیر و مرشد، اپنے استاد کے پاس جاؤ، آیات کا صحیح ترجمہ پڑھو، آیات کی صحیح تشریح سمجھو، آیات کی صحیح تعویل سمجھو، تاکہ دین اسلام کی حقانیت پوری دنیا پہ غالب آئے، اور اللہ جس دین کو غالب کرنا چاہتا ہے ہم اس اللہ کے فضل سے اس کوشش میں شامل ہو جائیں اور ثواب کے حقدار بن جائیں، نہ یہ کہ شرک کی معافی نہ کا عقیدہ رکھ کر سلسلہ نبوت ہی کے منکر قرار پائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔